اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تفسیر کا ہمارا لیکچر نمبر 39 ہے 39. سورہ والنازعات چل رہی تھی. چونکہ گرامر کا بہت بڑا حصہ ہو چکا ہے تو ہم نے اب تھوڑا سا اپنا جو ہے نا پڑھانے کی ترتیب کو چینج کیا ہے. اب بار بار ہم وائٹ بورڈ کا استعمال نہیں کریں گے. تو اب یہ قرآن مجید کا پیج بھی آپ کے سامنے آئے گا اور میں اسی پہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا رہوں گا. تو سورہ نازعات کی آیتیں یہاں تک ہوئی تھیں کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. یہاں تک ہو چکا تھا. یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. اس کی میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے آرا اصل میں تھا آیا اکرما کی طرح، الآیا نشانی الکبریٰ بڑی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اس فرعون کو الآیۃ الکبریٰ بڑی نشانی. فَكَذَّبَ. فرعون نے تکذیب کی، جھٹلایا. کذبا، کذبا سبحہ کی طرح ہے. وعصا، واو کا معنی اور، عصا اصل میں تھا عصا یا ضربہ کی طرح. اس کا معنی ہے عصیان یعنی نافرمانی کرنا. فکذبا، پس فرعون نے جھٹلایا، وعصا اور نافرمانی کی. ثم کا معنی پھر، ادبرا، ادبرا اکرما کی طرح ہے. اکرما، ادبرا یعنی اکرما اکرام کیا اس نے، ادبرا پشت پھیری اس نے. ادبار سے نکلا ہے، ادبار، ادبار باب اکرام کی طرح، اکرام کی طرح ہے. یہ اس کا معنی ہے عربی میں دبر جو ہے نا، دبر یہ پشت کو کہتے ہیں. تو ادبرا پشت پھیرنا، ٹھیک ہے نا، دبر کہتے ہیں پشت. تو ثم ادبرا، پھر فرعون نے پشت پھیری یعنی مجلس برخاست کی. یسعا، کوشش کرنے لگا. یسعا سعی سے نکلا ہے، سعی کوشش کو کہتے ہیں. اور یسعا اصل میں یسعیو کی طرح ہے. کہتے ہیں نا یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی دوڑتے ہیں. تو کوشش کرنے کو، دوڑنے کو، تیز چلنے کو، ان سب کو سعی کہا جاتا ہے. ثم ادبرا، پھر فرعون نے پشت پھیری. یسعا، اور فرعون نے کوشش کی. فحشرا، وہ کوشش کیا تھی، فحشرا لوگوں کو جمع کیا. فا کا معنی پھر، حشرا ضربہ کی طرح ہے. حشرا جمع کیا. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو. قرآن یہ میدان محشر ہوگا نا جس میں لوگ جمع ہو کے آئیں گے، تو میدان محشر اسی سے نکلا ہی ہے. فحشرا فنادا، نادا میں کل بتا چکا ہوں. فرعون نے لوگوں کو جمع کیا. فنادا، اور لوگوں میں ندا لگائی. کیا ندا لگائی؟ فقالا، اور کہا، انا ربکم الاعلی. انا کا معنی میں، ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے اعلی. انا ربکم الاعلی، انا میں ہوں، ربکم الاعلی سب سے بڑا رب. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے. یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو یہ غلط ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ، فا کا معنی پھر، آخذہ ضربہ کی طرح. اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. کہتے ہیں نا اس سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا، اخذ کیا ہے یعنی ہم نے اس سے یہ حاصل کیا. فَأَخَذَهُ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخرت کی پکڑ بھی، اور اولا سے مراد جو پہلے آنے والی چیز ہے یعنی دنیا. یعنی دنیا میں بھی اللہ نے پکڑا اس کو، اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام فرعون کو نا آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے. تو اسی سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی برزخ میں عذاب ہوتا ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، آخرت کا پکڑنا بھی اور دنیا کا پکڑنا بھی. ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرتن، لام تاکید کے لیے، عبرت کا معنی عبرت، لعبرتن لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، یخشیو تھا اصل میں، یضربو کی طرح، یسمعو کی طرح. تو یخشا خشیت سے نکلا ہے. بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم، آ کا معنی کیا، انتم کا معنی انتم، اشدو، اشدو اصل میں تھا اشددو، یہ تھا جی اشددو، از ربو کی طرح، کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، میں نے بتایا تھا نا از ربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو اشتدو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شدید. تو اللہ فرماتے ہیں انتم، کیا تم ہو، اشدو زیادہ سخت، خلقن، خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، آسان لفظ ہے، خالق تخلیق، پیدا کرنے کے لحاظ سے، ام السماء یا آسمان. اللہ فرماتے ہیں کیا تم پیدا کرنے کے لحاظ سے زیادہ سخت ہو یا آسمان. یعنی تم یہ کہتے ہو نا کہ فرعون کا واقعہ بھی تمہارے سامنے آ گیا، اللہ فرماتے ہم نے تباہ کر دیا، پھر بھی شیطان انسان کو یہ ورغلاتا ہے کہ یار دوبارہ پتہ نہیں کیسے زندہ ہوں گے، جب موسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ جان کیسے پڑے گی. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ آسمان اتنا بڑا جس نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے، تو جس رب نے وہ بنا دیا وہ تمہیں کیوں نہیں دوبارہ بنا سکتا. انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے، ام السماء یا آسمان، بناہا، اللہ نے وہ آسمان کو بنا دیا. بنا کا معنی کیا ہے؟ بنایا، ٹھیک ہے نا. بناہا، بنا اصل میں تھا بنایا، ضربہ کی طرح، اس کا معنی بنانا. اس نے بنایا آسمان کو. رفع، ضربہ کی طرح بلند کیا اس نے. سم کا، سم کہتے ہیں چھت کو. سم کسے کہتے ہیں؟ بولنے پر تو گورنمنٹ نے پابندی تھوڑی لگائی ہے. چھت، اوہ چھت، ٹھیک ہے نا. رفع سم کہا، اللہ نے بلند کیا اس آسمان کی چھت کو. فسواہا، فا کا معنی پھر سوا اصل میں تھا سوایا. سوا کیا تھا؟ سوایا، کس کی طرح؟ سبحہ کی طرح. گڈ، سمجھدار ہو گئے. سوایا اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، تسویہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا سووا واستووا، امام حرم سے آواز آتی ہے نا وہ جب صفیں تو سووا واستووا رحمکم اللہ کہتے ہیں نا، کیا مطلب؟ صفوں کو برابر کرو، صحیح ہے نا. سووا صفوفکم، صفوں کو کیا کرو؟ برابر کرو. مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسلام تو مساوات کی ترغیب دیتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں رفع سم کہا، اللہ نے اس آسمان کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اور اس کو کیا کر دیا؟ برابر. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اغطشا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. اغطشا کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپنا. ڈھانپنا، ٹھیک ہے نا. تو اردو میں استعمال ہوتا ہی ہے؟ نہیں ہوتا اردو میں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، لیل رات کو کہتے ہیں، یہ تو بہت مشہور لفظ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. لَيْلَهَا، اس آسمان کی رات کو ڈھانپ دیا. وَأَخْرَجَ، اور نکال دیا. ضُحَاهَا، اس آسمان کی روشنی کو. ضحیٰ روشنی کو کہتے ہیں. والضحیٰ ہے نا، چاش کا وقت روشن ہوتا ہے نا، یہ گزر چکا ہے. یعنی اس آسمان کی رات کو اس نے ڈھانپ دیا اور آسمان کے دن کو اس نے روشن کر دیا. اصل میں یہ دن تو نہ آسمان کا ہوتا ہے نہ رات آسمان کی ہوتی ہے. یہ کیونکہ قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے نا، تو نسبت آسمان کی طرف کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دن اور رات کہاں سے آ رہے ہیں؟ باہر سے آ رہے ہیں. تو اس لیے بطور بلاغت اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ آسمان کی. کیونکہ سورج کہاں آتا ہے؟ آسمان پہ آتا ہے نا، تو روشنی بھی وہیں سے آتی ہے اور اندھیرا بھی وہیں سے آتا ہے. سورج غائب ہو جاتا ہے تو آسمان سے ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے آسمان کی طرف نسبت کی ہے کہ آسمان کی رات کو بھی اس نے اندھیرا کر دیا اور آسمان کے دن کو اس نے نکالا. والارض بعد ذالک، اور اس کام کے بعد، یعنی آسمان کو اس نے برابر کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ والارض بعد ذالک، اس کے بعد دحاہا، زمین کو اس نے بچھا دیا. دحایا تھا اصل میں، اس کا معنی ہوتا ہے بچھانا، ٹھیک ہے. زمین کو اس نے بچھا دیا. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اخرج منہا،
نکالا اس زمین سے، ماءہا اس زمین کے پانی کو، و مرعاہا اور اس زمین کے چارے کو۔ مرعا کہتے ہیں چارہ، چارہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسان ہے خود ہی لکھ لیں۔ مرعا چارے کو بولتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ راعی چرواہا کہتے ہیں نا، راعی اردو میں نہیں استعمال ہوتا میرا خیال ہے، تو بہرحال یہ اس کو کہتے ہیں چارے کو، راعی چرواہے کو کہتے ہیں جو جانوروں کو چارہ کھلا رہا ہو۔ تو مرعاہا اس زمین سے اس نے چارہ نکالا، والجبالا اور پہاڑوں کو، ارساہا ارسا یرسی اصل میں تھا ارسایا اکرما کی طرح، تو اس پہاڑ کو اس نے کیا کر دیا؟ زمین میں جما دیا۔ ارسا کا معنی ہوتا ہے گاڑ دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ اخرج ہاں متاعا لکم، متاعن فائدے کے لیے، متاع اصل میں ساز و سامان کو بھی کہتے ہیں نا کہ مال و متاع، یہ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، اگر سنا ہوا ہے نا تو یوں کر دیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ اس سے۔ متاعا لکم، متاع کسے کہتے ہیں؟ ساز و سامان، تھوڑا بہت وہ چیز، اصل میں متاع اس زاد راہ کو کہتے ہیں جو انسان سفر میں لے کے جاتا ہے، تو فائدے کی کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے۔ تو متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، نعم کی جمع ہے، نعم، نعم عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چوپایا۔ ایک تو نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا حل اسمک طارق، کیا آپ کا نام طارق ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نعم، یس، تو یس کو بھی کہتے ہیں اور چوپائے کو بھی۔ چوپایا کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہے؟ چار پائے والے جانور ہوتے ہیں۔ نعم کی جمع انعام، چوپائے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا تمہارے فائدے کے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا پس جب جاءت الطامۃ الکبریٰ، طامہ بڑی مصیبت، طامہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی مصیبت، الکبریٰ بڑی، ویسے طامہ بھی بڑی مصیبت ہی کو کہتے ہیں، الکبریٰ اور اس کی بڑی تاکید ہے، الداہیۃ الکبریٰ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کبریٰ اکبر کی مؤنث ہے، جیسے اضربو سے ضربہ آتا ہے نا، بھائی اکبر سب سے بڑا یعنی دوسروں سے زیادہ بڑا، تو کبریٰ دوسروں سے زیادہ بڑی، یعنی وہ مصیبت جو دوسری مصیبتوں سے زیادہ بڑی ہے، تو تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی تو سب سے بڑی مصیبت ہوگی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا نظام چل رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بس جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یوما یہ وہ دن ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک منٹ ہو گیا آج، یوم یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان یتذکر نصیحت حاصل کرے گا۔ تذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، تذکر نصیحت حاصل کرنا، باب تفاعل کی طرح، یتذکر الانسان انسان نصیحت حاصل کرے گا یعنی یاد کرے گا، ذکر سے ہے نا، ذکر یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، ماں اس چیز کو، سعا جو اس نے کوشش کی ہوگی، سعا اصل میں سعایا تھا، پہلے گزر چکا یہ، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ انسان اپنی ماضی کی کوشش کو یاد کرے گا، کوشش سے مراد جو بھی عمل اس نے کیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، برزا یبرز تبریزن، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، باب تفعیل کی طرح، تو برزا ظاہر کیا جائے گا، اور جہنم چونکہ عربی میں مؤنث ہے نا تو برزت ضریبت کی طرح مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، لی من اس شخص کے لیے، یرا جو اسے دیکھے گا، دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یرا کئی دفعہ آ چکا ہے، اصل میں تھا یرأیو یسمعو کی طرح، فاما کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ آ چکا ہے، تو بہرحال کچھ بھی ہو جائے، من وہ شخص، طغا جس نے
سرکشی کی، طغا بھی ہو چکا ہے نا ضربہ کی طرح. وآثرا، آثرا اصل میں تھا اثرا، اکرما کی طرح. میں اس کو لکھتا نہیں ہوں، یہ اتنا آپ سمجھدار، میرا خیال اتنے لیکچر ہو چکے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو سمجھدار ہو جانا چاہیے، زبان سے مثال دینا بھی کافی ہو جانا چاہیے. وآثرا اصل میں تھا اثرا، اکرما کی طرح. مصدر جیسے اکرام آتا ہے تو اس کا مصدر آتا ہے ایثار، جس کو پڑھا جاتا ہے ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا. کہتے ہیں نا بھائی یہ تو بڑے ایثار سے کام لیا اس نے، یعنی اپنے آپ اپنے مفاد کو قربان کر کے سامنے والے کا اس نے خیال کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آثر الحیات الدنیا، جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس نے دنیا کو ترجیح دی. یعنی کس پر؟ آخرت پر. جہاں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوا تو فوکس کس کو کیا اس نے کہا آخرت بے شک برباد ہو جائے، دنیا نہیں برباد ہونی چاہیے. تو دنیا کو جس نے ترجیح دی تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک جہنم، ہی المأویٰ، یہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ مأویٰ کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، میں اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا، اور کچھ بھی ہو جائے، بہرحال، من خافا، جو ڈرا، خافا خفیفہ تھا، سمیعہ کی طرح خوف سے نکلا ہے، جو خوف زدہ ہوا، مقام ربہ، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے. مقام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قیام سے نکلا ہے. یعنی اس بات سے خوف زدہ ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے. تو کتنا خوف زدہ ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ، نہایا تھا اصل میں ضربہ کی طرح. نہایا روکا اس نے، نہیں روکنے کو کہتے ہیں نا، نفس کو روکا، عن الہوا، خواہشات سے. ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کو. یہ بھی پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بتا چکا ہوں. ہوا یہ ورب ہے، ناؤن ہے. ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کو، ٹھیک ہے نا. تو اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہش سے. دیکھیں یہاں الف لام ہے نا، ال جب کسی چیز پہ آتا ہے تو مخصوص، جیسے الکتاب مخصوص کتاب کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو الہوا کا معنی بھی مخصوص خواہش. تو مخصوص سے وہ مراد ہے جو حرام خواہش ہو، اس لیے کہ ہر خواہش کو کچلنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس لیے علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اس نے اپنے نفس کو روک لیا خاص قسم کی خواہشات سے. وہ کون سی ہیں؟ جو ناجائز ہیں. ناجائز خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو بے شک جنت، ہی المأویٰ، یہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب چونکہ آخرت کی بات آ گئی، جنت جہنم کی، اللہ فرماتے ہیں یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألون یضربون کی طرح ہے، سوال سے نکلا ہے. یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، ساعت کے بارے میں. ساعہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کو. ساعہ عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں. اس بہانے میں اپنی گھڑی دکھا دوں. ساعہ کسے کہتے ہیں؟ گھڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی موقع ہے تو موبائل بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو یسألونک عن الساعۃ، ساعہ گھڑی کو، قیامت بھی ایک گھڑی ہوگی نا، ایک وقت ہوگا. تو یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. ایانا، ایانا کا معنی ہوتا ہے کب. ایانا کا کیا معنی ہے؟ کب. ایانا مرسا، مرسا وہی راسیہ سے نکلا ہے، یعنی مرساہا، کب اس کو بھیجنا کب ہوگا، یعنی اس کا واقع ہونا کب ہوگا. مرسا کا معنی بس آپ یاد کر لیں، وقوع. ایانا مرساہا، کہ اس قیامت کا وقوع کب ہے. اللہ نے فرمایا فی ما انتا، فی کا معنی میں، ما میم زبر ما اصل میں میم الف ما تھا. فی ما، جیسے عما میں یتسالون میں ہم نے بتایا نا، عما اصل میں کیا تھا؟ عما. تو فی ما اصل میں کیا تھا؟ فی ما. ما کا معنی ایو شیئن، کون سی چیز. تو اللہ فرماتے ہیں فی ما انتا، اے نبی آپ فی ما، کس چیز میں ہیں؟ من ذکراہا، اس قیامت کے تذکرے سے. لفظی ترجمہ ہوگا اے نبی آپ اس قیامت کے ذکر سے، تذکرے سے کس چیز میں ہیں. یعنی با محاورہ ترجمہ ہوگا آپ کو اس قیامت کے تذکرے سے کیا واسطہ کہ وہ کب آئے گی. یہ آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں بھائی. آپ کا ٹاپک، موضوع اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ قیامت آئے گی. کب آئے گی؟ فی ما انت من ذکراہا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا، آپ کو اس سے، یعنی آپ کا یہ ٹاپک ہی نہیں. آپ کس چیز میں ہے اس کے، یہ یعنی اس طرح سے کہا جاتا ہے عربی میں.
الا ربکا تیرے رب کی طرف منتہا، منتہا انتہا کو بولتے ہیں، منتہا ہا، اس قیامت کی انتہا کہاں ہے؟ آپ کے رب کی طرف ہے. یعنی اس انتہا کہتے ہیں یعنی اس قیامت کا جو پورا پورا علم ہے کس کے پاس ہے؟ آپ کے رب کے پاس ہے، اسے پتہ ہے کب آئے گی. انما بے شک آپ، انتا آپ، منذرو منذر مکرم کی طرح، اکراما یکرمو اکرامن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکرام کرنا، تو مکرم اکرام کرنے والا، تو منذر ڈرانے والا. انذرا ینذرو انذارن، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہو نا، تو انذار مانا ڈرانا. انما انتا بے شک آپ تو صرف، انما کا معنی ہوتا ہے صرف نا، بے شک آپ تو صرف منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشا جو ڈرتا ہے، ہا اس قیامت سے، یعنی جس میں قیامت سے ڈرنے کی صلاحیت ہے نا، تو آپ کا کام اس کو قیامت سے ڈرانا ہے. تاریخ بتانا، ڈیٹ بتانا کہ کب آئے گی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کأنہم، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ لوگ، کا بتایا تھا نا، کأنہ عربی میں کہتے ہیں کأنہ، یہ پورا ایک لفظ ہے کأنہ. یہ تو عربی میں نہیں لکھ رہا، یہ ویسے ہی سمجھ رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. کأنہ، یہ الگ کیوں ہو رہا ہے یار، چلیں بعد میں اس کو دیکھیں گے. کأنہ، انہ سے پہلے کاف لگا دو نا، تو کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ. جیسے ہم کہتے ہیں کأنہ زیدن قائم، گویا کہ زید کیا ہے؟ کھڑا. ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے زید. اٹ سیمز، انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے. کأنہم، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ لوگ، یوما وہ دن، یرونا، یرونا اصل میں تھا یرایونا یسمعونا کی طرح، تو یرونا بنا دیا. گویا کہ یہ لوگ یوم یرونہا جس دن دیکھیں گے اس قیامت کو، تو کیا ہوگا؟ لم یلبثو، لبث یلبثو، سمیع یسمعو، اس کا معنی ہوتا ہے رہنا. ٹھیک ہے نا، یعنی گویا کہ یہ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبثو یہ نہیں رہے، الا مگر، عشیتن ایک رات، او ضحاہا یا اس رات کا ایک دن. ہا ضمیر جو ہے نا، ہا، یہ جو ہا ہے یہ لوٹتی ہے اس کی طرف، رات کی طرف، یہ الگ ہے. او ضحاہا یا اس رات کی ایک دن کی طرف. کیا مطلب؟ گویا کہ یہ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے، تو آگے جملہ محذوف ہے، انہیں ایسا لگے گا، یہ جملہ محذوف ہے. لم یلبثو انہیں ایسا لگے گا کہ نہیں رہے یہ دنیا میں، الا عشیتن مگر صرف ایک رات، او ضحاہا یا اس رات کا ایک دن، یعنی اس رات کے بعد جو دن آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن جب آئے گی نا ان کو لگے گا دنیا میں یہ ایک دن یا ایک رات سے زیادہ اتنی جلدی ان کو لگے گا کہ قیامت آ گئی ہے. کیونکہ آخرت کا دن دنیا کے مقابلے میں بہت لمبا ہوگا نا، تو دنیا کی زندگی ان کو بہت تھوڑی لگے گی. تو یہ تو اس کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا. اب اس کی ہم مختصر تفسیر کر لیتے ہیں. آپ کو ترجمے میں آدھی تفسیر تو سمجھ آئی گئی ہوگی، اور آدھی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ اس کو جلدی اس کے میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم اٹھائی، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں روح کو غرق ہو کر، گھس کر. جو نافرمان لوگ ہیں نا ان کی روح نکلتی ہے بہت مشکل سے، لیکن یہ دنیا میں محسوس نہیں ہوتی، یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نیک آدمی لگے گا کہ وہ مشکل سے مر رہا ہے، تکلیف میں ہوگا، برا آدمی لگے گا کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں، جو عالم برزخ میں اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ نافرمان آدمی کو جب برزخ کی چیزیں نظر آتی ہیں، جہنم کے عذاب اور آگ کا عذاب، تو وہ روح چاہتی نہیں ہے کہ جسم سے نکلے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں گھستے ہیں، غرق ہوتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچتے ہیں. اس کی تفسیر اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں، جیسے ایک مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے، اور جھاڑیوں میں مخمل کا کپڑا اٹک جائے، اور میں ذرا یہاں اپنا وہ سورت کا پیج کھول لوں.
اگلا صفحہ کیوں نہیں کھل رہا یار؟ یہ ان سے بولنا تھوڑا ایڈٹ اس کو کٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہم نے توقف کیا ہے نا، یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو گئی، ضرورت نہیں ہے بیٹری کی، وہ ہو گیا ہمارے یہاں۔ چلے چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے؟ والناشطات، ہاں تو اس کی تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے نا، تو آپ اس کو کیسے کھینچتے ہیں، کتنا زور لگانا پڑتا ہے اس کو کھینچنے کے لیے، تو ایسے ہی نافرمان آدمی کی روح جسم میں ایسے اٹکتی ہے اور فرشتے اس کو اسی طرح تکلیف دے کر کھینچتے ہیں، کیونکہ وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو صرف گرا کھولتے ہیں، یعنی روح تو پہلے ہی پھڑکنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہوئے روح لے کے بھاگتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر کسی معاملے کی یعنی معاملے کی تدبیر کرتے ہیں کہ اس کو عذاب دینا ہے یا اس کو اچھے ٹھکانہ دینا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، میں نے بتایا تھا نا جواب قسم محذوف ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور قیامت آئے گی، یعنی دوسرا سور آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل جو ہے اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ وہ بدبخت تھے جو کہا کرتے تھے کیا ہم دوبارہ پچھلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ کام ہوگا۔ قالوا، پھر یہ کہتے تھے تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر یہ واقعی ہوگا تو یہ تو بڑے خسارے والا لوٹنا ہوگا، نہیں مذاق اڑایا کرتے تو بڑا نقصان ہو جائے گا بھائی اس سے تو۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا یہ ایک زوردار آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، یہ سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی، یعنی یہ پہلے بھی جن لوگوں نے انکار کیا ان کا حشر دیکھو کیا ہوا ہے۔ اذ نادى ربہ، جب رب نے ان کو پکارا، بالوادی المقدس، مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ تھا، اور کیا کہا، اذهب الى فرعون انہ طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل، اس سے جا کے کہیں، هل لک الی ان تزکیٰ، کیا تو اس بات میں رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تیرے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ تجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ واہدیک الی ربک، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں، فتخشیٰ، تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، لیکن فرعون نے جھٹلایا بھی، نافرمانی بھی کی۔ ثم ادبر، پیٹھ پھیری، یسعیٰ، کوشش کرتے ہوئے، یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں ناکام کر دوں گا، الٹا ان کے خلاف تدبیریں شروع کر دیں۔ فحشر، اور وہ تدبیر کیا تھی، لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور لوگوں میں ندا لگائی، فقال انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا بڑا رب۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پکڑ لیا، دنیا کی پکڑ بھی، نکال کہتے ہیں پکڑ کو، دنیا کی پکڑ بھی اور آخرت کی پکڑ بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ فرعون کا جو واقعہ ہے نا تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے آسمانی مذاہب ہیں سب اس کو مانتے ہیں۔ تو تواتر بھی سے کسی چیز کا نقل ہونا یہ بھی اس خبر کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یعنی اس پر اشکال ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس فرعون کے واقعے میں عبرت ہے، تو بھائی جو اللہ کے کلام کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیسے عبرت ہوگی، وہ تو کہتے وہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خبریں تواتر سے چلی آئی ہیں نا کہ آج بھی یعنی جو آسمانی مذاہب ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلم، تو تینوں اس بات کا
اس پر متفق ہیں کہ فرعون کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ تواتر اس کی علامت ہوتی ہے کہ اتنا بڑے جھوٹ پہ اتنے سارے لوگ جمع ہو نہیں سکتے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک جھوٹی خبر ہو اور اس پر آدھی سے زیادہ دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. پھر کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ جب مر کے بوسیدہ ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, دوبارہ کیسے زندگی ہے. بس وہی ایک جو ہے نا ایک ہی اشکال کو دہراتے رہتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, آج تک کبھی ہم نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے ممکن ہے. یہ تم تھوڑی خود سے, یہ سائنسدان تھوڑی زندہ کریں گے, اللہ زندہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اانتم اشد خلقا, تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے, ام السماء, یا آسمان کو. بنا اس اللہ نے تو آسمان بنا دیا. تو وہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ سب چیزیں بنا سکتا ہے, تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ تو بطریق اولا بنا سکتا ہے. دوسری دفعہ میں تو ریپیئرنگ ہوتی ہے نا. قرآن میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ بناتا ہے, پہلی مرتبہ بنانا تو مشکل ہے, تو جس نے پانی کے قطرے سے پہلی مرتبہ بنا دیا تمہیں, وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا, اس نے آسمان بنایا. رفع سمکہا, اس آسمان کی چھت کو بلند کر دیا. ابھی تک اتنے سیارے ستارے چھوڑے ہوئے, پہلا آسمان نہیں آ کے دے رہا, اور خوردبینوں سے دیکھا جا رہا ہے. بہت اونچی چھت کر دی اس نے. فسواہا, اور اس کو برابر کیا. واغطش لیلہا, اس آسمان کی رات کو کیسا اندھیرا. آسمان ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی رات کو کیسا اندھیرا بنایا اور اس کے دن کو کیسا اس نے نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا, اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا. زمین ویسے تو گول ہے لیکن ہمیں بچھی ہوئی لگتی ہے نا ہمارے لحاظ سے. تو قرآن چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہا ہے, تو بچھی ہوئی چیز بچھا ہوا اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتی ہے کہ کیا یہ بچھی ہوئی, کیونکہ بستر جب بچھا ہوا ہوتا ہے تو آرام دہ ہوتا ہے. تو آرام دہ بنایا ہمارے لیے اس اللہ نے زمین کو. اچھا, یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد یہ کام کیا, تو جیسے ثم جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا, ثم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تمہیں اس کے بعد بتاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری. تو یہاں بعدیت بعض مفسرین کے نزدیک یہ ذکر کے لیے ہے کہ ہم تمہیں اس کے بعد یہ بتائیں کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا. عین ممکن ہے زمین پہلے بنی ہو اور آسمان بعد میں, یا دونوں ساتھ ساتھ بنے ہوں. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آسمان پہلے بنا ہے اور زمین بعد میں بنی ہے. یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ اس بات کا امکان موجود ہے کیونکہ قرآن میں جیسے ثم صرف ذکر میں تاخیر کے لیے آتا ہے, تو بعد بھی ذکر میں تاخیر کے لیے آ سکتا ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ یہ کریں گے والارض بعد ذالک, اور زمین بعد ذالک, اس سب کے بعد ہم تمہیں یہ بتائیں کہ زمین کو کیا کیا اس نے, دحاہا, اس نے زمین کو بچھا دیا. تو بچھانا ہمارے اعتبار, کیونکہ ہمیں بچھی ہوئی محسوس ہوتی ہے زمین. اخرج منہا ماء, اور بچھا کے چھوڑ نہیں دیا, اسی زمین سے نکالا اس نے اس زمین کے پانی کو. اور ومرعاہا, اور چارے کو نکالا. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا اس نے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے. متاعا لکم, یہ سب تمہارے فائدے کے لیے. ولی انعامکم, اور تمہارے جانوروں کے لیے جن کا گوشت اور دودھ تم استعمال کرتے ہو, سب تمہارے لیے ہوا ہے. تو خلاصہ یہ کہ تمہیں پھر پیڑے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا. جب سب کچھ تمہارے لیے ہو رہا ہے تو تمہیں عیاشی کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. تو اللہ نے آگے دھمکی دی, فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک وقت تک ہے, ہمیشہ نہیں ایسے نظام چلتا رہے گا کہ کھاتے ہی رہو بس. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, فرمایا پس یاد کرو ایک دن آئے گا کہ جب ایک بہت بڑی تباہی آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, پھر انسان یاد کرے گا اپنی اس کوشش کو جو اس نے ماضی میں کی ہوگی. ایک دن آنے والا ہے کہ بہت سے لوگ خوش ہونے والے ہیں اپنے اچھے اعمال پہ, اور بہت سے رونے دھونے والے ہیں, چیخنے چلانے والے ہیں اپنی بدعمالیوں پہ جو انہوں نے ظلم کیا ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ, اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ آخر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا, اما کا مطلب خلاصہ ہوتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ باتیں آئیں نہ آئیں, تم عیش و عشرت میں زندگی گزارو یا عبادت میں گزارو, حلال کھاؤ حرام کھاؤ, جو مرضی کرو. فَأَمَّا, کچھ بھی ہونے یہی والا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال ہوگا یہ من طغی, جس نے نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے, آثر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. اس میں اللہ نے بتا دیا دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تمہیں, اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس دنیا ہی اختیار کرو. نہ, جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا, یعنی بعض دنیا ایسی ہے کہ اس میں دنیا مل رہی ہے آخرت جا رہی ہے, تو یہاں تم نے کس کو ترجیح دینی ہے, آخرت کو.
اور بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں دنیا حاصل کرنے سے آخرت نہیں جا رہی ہوگی، تم وہاں دنیا حاصل کرو، کس نے منع کیا؟ بعض جگہ ایسے ہوں گے جہاں دونوں چیزیں اکٹھی مل رہی ہوں گی، جیسے 4 شادیاں آپ اگر کر لیتے ہیں تو دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے، رپورٹ ہے. تو یعنی سنت کی نیت سے اگر کوئی کر لے، نہیں کریں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں ویسے ملتی نہیں ہے دنیا، اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو بعض مواقع ایسے ہیں جہاں دونوں چیزیں مل رہی ہیں، بعض جگہ دونوں چیزیں چھوٹ رہی ہیں. تو اصل امتحان یہ ہے کہ جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا، جیسے شراب پینے میں مزہ ہے، دنیا تو ہے لیکن آخرت گئی. زنا کرنے میں دنیا کی لذت تو ہے مگر آخرت گئی. حرام کھانے میں دنیا کی لذت ہے مگر آخرت گئی. فجر چھوڑنے میں نیند کی لذت ہے مگر آخرت گئی. تو ایسے تمام مواقع اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کو ترجیح دے گا، آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو سمجھ لو کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور دوسری طرف کیا ہے کہ بہرحال من خافا، جو اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہوا، مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو گیا. کتنا خوف، بعض لوگوں میں اتنا خوف ہوتا ہے اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے ہوتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے. ایسا خوف معتبر نہیں ہے. بعض کو دیکھو نا، ذرا سی اللہ کی باتیں کرو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں. 27ویں رات کو پوری رات روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، کوئی بیان سنیں گے جہنم پہ ایک دم بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں. اتنا خوف وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے کیا ہوا کہ اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لیا اس نے. کس سے روک لیا؟ حرام خواہشات سے. اتنا خوف چاہیے چاہے رونا دھونا نہ بھی ہو. آج ہمارے ہاں رونے دھونے کو فوکس کیے جا رہے ہیں، عمل کو فوکس نہیں کیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جب اللہ کی بات ہوگی ایسے بل بلائیں گے، ایسے روئیں گے. بچیوں کی شادیوں میں ماشاءاللہ تب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی مسلمان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ بارات جہیز اور سول ٹھارے ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے اصول بیان کر دیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو حرام خواہش سے روکے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی گھوم پھر کے کچھ بھی ہو، کتنی ٹینشن میں زندگی گزارے، آنا کہاں ہے؟ جنت کی طرف. بڑا زبردست انداز ہے قرآن کا کہ آنا کہاں ہے، یعنی اللہ ٹینشن بھی ختم کر رہے ہیں یہ بتا کے، او بھائی یہ سب یہیں ختم ہو جائے گی. ٹھکانہ تمہارا اصل کیا ہے؟ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب یہ چونکہ یہ سب قیامت کے بعد ہوگا تو فوراً سوال ہوتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ فوراً پوچھتے ہیں بھائی ٹائم بتائیں یہ ہوگا کب. یہ فوراً کیا پوچھتے ہیں؟ ٹائم بتائیں بھائی. یہ تو پتہ نہیں ہم کتنے 10 سال 20 سال 50 سال کب تک عمل کرتے چلے ہیں، تو قیامت کا ٹائم بتائیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اے نبی آپ کو کیا اس کے تذکرے سے، آپ کس چیز میں ہیں اس کے تذکرے سے. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ قیامت کے ٹائم بتائیں لوگوں کو. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام صرف ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو ڈریں اس سے. جو ڈرنے والے ہیں وہ ڈر جائیں گے، جو نہیں ڈرنے والے وہ ڈیٹ کی تفصیل میں ہی لگے رہیں گے کب آئے گی. صحیح ہے نا. انما انت منذر من یخشاہا کأنہم، ہاں اتنا ہم بتا دیں کہ جب آئے گی تو ان کو ایسا لگے گا یوم یرونہا، جس دن یہ قیامت دیکھیں گے تو ایسا لگے گا لم یلبسو، یہ دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات یا اس رات کی ایک صبح. جب آئے گی نا تو دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے، یہ کہیں گے ہم تو رہے نہیں دنیا میں، ہمیں تو اللہ نے ہمیں عمل کا اور موقع ہی نہیں دیا. اتنی جلدی تھوڑی، ابھی تو کوئی ٹائم تو ملتا نا ہمیں، کچھ ہم دنیا میں رہتے کچھ اعمال کرتے، ابھی تو بہت جلدی آ گئی ہے. تو اس وقت یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بھائی.